السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین اما بعد پچھلے ہفتے الحمدللہ ہم نے تزکیہ کی تفصیل میں ہم پڑھنا شروع کیا تھا، اور اس میں اینڈ پہ جا کے تھوڑے سے وقت کم ہو گیا تھا، تو وہ تھوڑا ٹائم اوور ہو گیا تھا، تو تھوڑا جلدی سے آخری ایک دو سلائیڈز میں نے کی تھی، تو انشاءاللہ وہاں سے میں شروع کرتا ہوں، تو پھر جلدی سے انشاءاللہ پھر آج کے لیسن میں چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ڈائیگرام لاسٹ ٹائم دکھایا تھا، اس میں بس یاد دلانا چاہتا ہوں کہ بھی قلب جو ہے وہ سینٹرل ہے، ہمارا دل جو ہے وہ ہے آرگن آف پرسیپشن، یعنی اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں کئی جگہوں پہ مختلف جگہوں پہ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ بھئی اصل چیز ہمارا سینہ ہے، ہمارا قلب ہے۔ اور اس سلائیڈ کے نچلے حصے پہ آپ دیکھیں، یہ ایک ویب سائٹ کا لنک ہے، اس میں ماشاءاللہ کافی تفصیل میں دل کا ذکر جو قرآن میں آتا ہے اس پہ تبصرہ ہے۔ غالباً آئی تھنک شیعہ سائٹ ہے، لیکن ڈزنٹ میٹر، الحمدللہ کا کانٹینٹ بہت اچھا ہے اس کا۔ اور اگر آپ تفصیل پڑھنا چاہیں گے کہ کتنی کتنی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے قلب کا ذکر کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، تو دس از اے گڈ ریسورس انشاءاللہ۔ اچھا، تو ایک چیز ہم نے لاسٹ ٹائم بھی پڑھی تھی کہ نفس کیا چیز ہے، کیونکہ نفس کا اثر بہت زیادہ دل پہ ہوتا ہے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ نفس کے چار پہلو ہیں یا چار ایسپیکٹس ہیں۔ ایک ہے بہیمی نفس، جو کہ گائے، بھینس، بکریاں، اس قسم کے جانور جو ہیں جو گھاس وغیرہ کھاتے ہیں، ان جیسا ہمارا نفس ہو سکتا ہے۔ ایک حصہ ہے ہمارے نفس کے اندر جو ایسا ہے، جو ان چیزوں میں خوشی پاتا ہے اور ان چیزوں کے پیچھے جاتا ہے، اور اس کو خوشی کیا ملتی ہے ان چیزوں میں؟ کھانے میں، پینے میں، کھیلنے میں، اور اولاد میں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک ہمارا تھا۔ دوسرا تھا پریڈیٹوری، سبئی، جیسے کہ شیر ہوتا ہے، اس کو مزہ آتا ہے حاوی ہونے میں، لڑنے میں، چوری کرنے میں، جیسے کہ ہم بزنس میں کہتے ہیں ڈسٹروئنگ دا کمپٹیشن۔ یہ جو کمپیٹیٹیونیس ہے، یہ ہمارا سبعی نفس کی علامت ہے، کہ وہ نفس جو ہے ہمارا طاقتور ہے۔ تو جو لوگ مثال کے طور پہ اگر میرے کیریکٹر میں آپ دیکھیں کہ عاصم جو ہے بہت کمپیٹیٹیو ہے، اسکواش کھیلتا ہے، وہ بس خوش نہیں ہوتا جب تک وہ ہرا نہ دے، اور جب جیتتا ہے وہ بڑی خوشیاں مناتا ہے اور جناب دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے۔ اس کا مطلب کہ میرا نفس جو ہے نا وہ سبعی بن چکا ہے زیادہ تر، کیونکہ مجھے بڑی خوشی ملتی ہے ان چیزوں میں جو کہ سبعی نفس کو ملتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد شیطانی، جو کہ ہمارے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ دھوکہ دینا، سازش چلانا، جھوٹ بولنا، تکبر آنا، یہ کیریکٹرسٹکس جو ہیں یہ شیطانی کیریکٹرسٹکس ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور شیطان کو ان چیزوں میں خوشی ملتی ہے، ہمارے نفس کا ایک حصہ ہے جن کو ان چیزوں سے خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تین نیگیٹو ایسپیکٹس تھے ہمارے نفس کے۔ ان کے برعکس ملائکی نفس ہے، یہ ایک اچھا انفلوئنس ہے ہمارے، یہ بھی ہمارا نفس کا ایک حصہ ہے۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں، ہم ذکر کرتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم نیکی کرتے ہیں، تو ہمیں خوشی ملتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو جب پہچانتے ہیں، معرفت حاصل ہوتی ہے، تو ہمیں خوشی ملتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس چیز اور ملے۔ یہ ہمارے ملائکی نفس ہے۔ تو یہ ہیں چار حصے نفس کے۔ اور ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ذکر کیا تھا، اور ایک بڑا اچھا سوال بھی تھا کہ کیا ہر ایک میں یہ سب چیزیں برابر ہیں؟ نہیں، جب ہم پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک یونیک مکس دیا ہوا ہے، ہر بندہ مختلف ہے، ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے اس میں کچھ حصہ بہیمی ہے، کچھ سبعی، کچھ شیطانی، کچھ ملائکی۔ اور آپ بچوں کو جب دیکھتے ہیں کہ ان کی فطرت کیا ہے، کچھ بچے جو ہیں بڑے دھیمے ہوتے ہیں، بڑے شرم و حیا کے ہوتے ہیں، کچھ بچے جو ہیں زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، اگریسو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بچہ جو ہے وہ انبرائڈلڈ نفس ہے، وہ ایک نفس ہے جس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، کیونکہ اس نے ابھی سیکھا نہیں نفس کا کنٹرول۔ تو ٹھیک ہے نا؟ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم کیونکہ بڑے ہیں، ہمیں نظر ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بچے کا رجحان کس طرف ہے، اور پھر ہم کوشش کرتے ہیں ماں باپ کی حیثیت کہ ہم جو اچھی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں بچوں میں ان کو ہم ترجیح دیں اور ان کو ہم انکریج کریں، اور جو نیگیٹو چیزیں ہیں، چھیڑنا، ایک دوسرے کو لڑنا، جھوٹ بولنا، ان چیزوں کو ہم نیچے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم بچے کی مدد کرتے ہیں جب تک کہ اس ایج تک نہیں پہنچتا بچہ کہ وہ خود اپنے نفس کو ٹٹولے اور دیکھے اور اپنے نفس کو سنبھالے۔ یہ ہے ماں باپ کا کام، اس کو کہتے ہیں تربیت۔
اچھا، نفس کے 7 لیولز ہیں، بہت جلدی لاسٹ ٹائم میں نے کور کیے تھے، انشاءاللہ آج بھی میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن اس میں یہ ہے کہ قرآن میں ان سب کا ذکر ہے سوائے آخری لیول کے 7th لیول جو ہے نفس الکاملہ، یہ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں اس کا ذکر آتا ہے، یہ بالکل ویل نون ہے۔ سب سے مشہور ہے نفس الامارہ، جو کہ قرآن کی آیت میں آتا ہے، نفس الامارہ بالسوء، یہ وہ نفس ہے اگر ہمارا شیطانی حصہ ہمارا نفس کا زیادہ طاقت رکھتا ہے، اس کو ہم نے زیادہ پالا ہے، اس کو زیادہ ماحول، اس کے پسندیدہ ماحول دیا ہے، اس کو اپنی پسندیدہ خوراک دی ہے، اگر وہ نفس ہمارا زیادہ پل گیا ہے تو پھر ہمارا نفس نفس الامارہ ہوگا۔ یہ نفس ہے جو دل کو برائی کی تلقین کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہمارا نفس جو ہے بیسیکلی ایک نیگیٹو انفلوئنس ہی رہے گا، اور ہر وقت ہمارا دل جو ہے نا اس کو نیگیٹو وائبریشنز، نیگیٹو سگنلز ملیں گے نفس سے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ لیول ہے نفس اللوامہ۔ نفس اللوامہ کا مطلب ہے انگلش میں ریپروچنگ، یہ وہ نفس ہے جس میں صرف برائی نہیں آتی، لیکن اینجلک جو ملائکی حصہ ہے اس کو بھی ہم نے پالا ہے، اس کو بھی تھوڑی سی خوراک ہم نے دی ہے، لہٰذا ہم کوشش کرتے ہیں اچھائی کرنے کی، لیکن کبھی کبھی ہم سلپ ہو جاتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، پھر ندامت ہوتی ہے، توبہ کرتے ہیں، تو یہ ہم آسیلیٹ کرتے رہتے ہیں، ہم آگے پیچھے جاتے رہتے ہیں۔ قلب کا مطلب ہے وہ چیز جو پلٹتی رہتی ہے، تو ہمارے دل کی کیفیت بھی پلٹتی رہتی ہے، کیونکہ نفس سے ہمیں مکس سگنلز آتے ہیں، کبھی کبھی برائی کی تلقین ہوتی ہے، کبھی کبھی اچھائی کی، تو زیادہ تر انسانیت جو ہے وہ اس لیول پہ ہیں، ان فرسٹ 2 لیولز ایکچولی اگر آپ دیکھیں۔ اچھا، اس کے بعد جتنے لیولز ہیں نا وہ ایسے ہیں جس میں ملائکی نفس جو ہے وہ کنٹرول میں آ گیا، آپ ہمارا نفس جو ہے وہ زیادہ تر ملائکی حصوں میں، وہ حصے کو ہم نے پالا ہے جہاں ملائکی سگنلز ملتے ہیں، نماز پڑھنے میں مزہ آنے لگتا ہے، قرآن پڑھنے میں مزہ آتا ہے، ذکر کرنے سے ہمارے دل کو سکون ملتا ہے، یہ ہے نفس الملہمہ، پھر مطمئنہ، پھر راضیہ، مرضیہ، پھر آخری لیول جو ہے وہ نفس الکاملہ ہے۔ نفس الکاملہ جو ہے وہ نبیوں کی لیول کا ہے، اور کچھ عورتیں ہیں جیسے غالباً آسیہ رضی اللہ عنہ، فرعون کی بیوی، اور حضرت مریم علیہ السلام، وہ عورتیں بھی اس لیول تک پہنچی تھیں، لیکن یہ مخصوص نبیوں کا لیول ہے جو کہ عام آدمی اور عورت نہیں پہنچ سکتے۔ بہرحال یہ 6 لیولز ہیں جس میں ہم پروگریس کر سکتے ہیں، لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم ایکچولی 1 اور 2 میں ہیں اس وقت، زیادہ تر 2 میں ہیں، انفارچونیٹلی دنیا میں زیادہ کافی حد تک لوگ 1 میں بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، جو صرف برائی کرتے ہیں اور کوئی خاص اچھائی نہیں کرتے، پھر وہ لوگ ہیں جو اچھائی بھی کرتے ہیں برائی دونوں کرتے ہیں، اس کے بعد صرف اچھائی کرنے والے لوگ بہت کم ہیں، جن سے برائی ہوتی ہی نہیں، یہاں بہت کم ہوتی ہے۔ تو یہ سمری لاسٹ ٹائم ہم نے کی تھی، اب آج انشاءاللہ ہم لیسن 4 میں آ رہے ہیں، پارٹ 4، کلینزنگ دا ہارٹ۔ شروع ہم نے کیا تھا انٹروڈکشن سے، پھر ہم نے ذکر کیا تھا کہ کس قسم کا سفر ہے ہمارا، اللہ تعالیٰ کی طرف واپس جا رہے ہیں، اور لاسٹ ٹائم ہم نے پھر تزکیہ اور نفس کا تھوڑا سا ایکیڈیمک ڈسکشن کیا تھا، ڈیفینیشن دیکھی تھی، تو آج انشاءاللہ ہم کلینزنگ دا ہارٹ پہ ہم بات کریں گے۔ اس کے آگے پھر اڈورننگ دا ہارٹ ہے، اور پھر پریکٹیکل سٹیپس ہیں۔ ظاہر ہے جب ہم کلینزنگ کی بات کریں گے اس میں پریکٹیکل سٹیپس کا بھی ذکر ہوگا، لیکن I'm going to keep it at a high level انشاءاللہ، کیونکہ پورا آخری لیسن اس پہ ہے۔ تو جیسے پہلے ذکر کیا، ہم عالم ارواح تھے اور ہم واپس اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ سفر جو ہے محبت کا سفر ہے، اور ہمیں اس نظریے سے اس کو دیکھنا چاہیے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کا عبد بنے، اور وہ اس کا ڈیفینیشن انشاءاللہ بعد میں بھی آئے گا، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف واپس جب لوٹیں تو ایک قلب سلیم کے ساتھ ہم جائیں، اور نہ کہ صرف اسلام یا ایمان بلکہ احسان کی حالت میں ہم پہنچیں اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ لگا تھا کہ تزکیہ ایک وہ ذریعہ ہے جس سے ہم صحیح معنوں میں عبد بن سکتے ہیں، اور اس کا مین کنسرن یہ ہے کہ ہم کیسے نفس کو کنٹرول میں رکھیں، دل کو صاف کریں، تاکہ ہمارے ایکشنز جو ہیں، جو ہمارے جسم سے جو نکلتے ہیں، ہم جو بولتے ہیں اور کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہوں، اور ویسے ہوں جیسے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ پھر ہم جیسے وہ حدیث ذکر کی نا کہ جب اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے، تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس لیول تک پہنچ جائیں۔
تو جیسے لاسٹ ٹائم ہم نے یہ ڈائیگرام دیکھا تھا، میں آلریڈی اس پہ ذکر کر چکا ہوں، قلب جو ہے وہ مین چیز ہے، اس پہ اثرات جو ہیں وہ روح کے ہیں اور نفس کے ہیں. زیادہ تر نفس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے. اس کے 4 حصے ہیں اور اسٹیٹس ہیں جو کہ 7 ہیں ان ٹوٹل. اب ایک اور چیز میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو قلب ہے یہ ہماری عقل پہ اثر کرتا ہے، اور عقل قلب پہ اثر کرتا ہے، اور ہمارا جسم جو ہے وہ ہماری عقل کے مطابق عمل کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، اور وہ بھی اثر کرتا ہے ہماری عقل پہ اور پھر وہ قلب پہ. کیسے؟ مثال کے طور پہ ہم سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، سوشل میڈیا آپ اچھی چیز بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ بری چیز بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ آپ کا آنکھوں کا عمل ہے اور کانوں کا. ٹھیک ہے نا، جو ہم دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں یہ ہمارا جسد ہے. ٹھیک ہے نا، اس کے اثرات ہمارے دماغ پہ ہو رہے ہیں. جو ہم دیکھ رہے ہیں اور جو ہم سن رہے ہیں، اچھی بات سنیں گے، اچھی بات دیکھیں گے تو ہم اچھی چیزیں سوچیں گے. جب اچھی چیزیں سوچیں گے تو ہم پھر اور اچھے عمل کریں گے، اور اس کا پھر اثر ہمارے دل پہ ہوگا. جب اچھا سوچیں گے تو پھر ہمارے دل کو بھی سکون ملے گا، پھر ہم اچھے عمل کریں گے، قرآن پڑھیں گے، ذکر کریں گے، پھر ان چیزوں کا اثر ہمارے دل پہ ہوگا. لہٰذا یہ جو قلب اور عقل اور جسم کا جو تعلق ہے نا، یہ بڑا اہم ہے اور قریب ہے. ان تینوں کا اثر ایک دوسرے پہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور یہ بہت اہم چیز ہے کیونکہ جب ہم دل کو صاف کرنے کی بات کریں گے اور ایکچوئل پریکٹیکلی تزکیہ کیسے کیا جاتا ہے، پھر زیادہ تر ہمارا یہاں ہوگا سارا پریکٹیکل نیچر. تو جیسے ذکر کیا ہمیں قلب سلیم چاہیے، کیونکہ قرآن کی آیت ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، یعنی the day when neither wealth nor children can help, when the only one who will be saved is the one who comes before Allah with a sound heart. تو یہ کنڈیشن اللہ تعالیٰ قرآن میں دے رہے ہیں کہ قلب سلیم والے لوگ جو ہیں وہی فلاح پائیں گے. یہ بہت مشہور ایک حدیث ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں beware, there is a piece of flesh in the body, if it becomes good the whole body becomes good, but if it gets spoiled the whole body gets spoiled, and that is the heart. ٹھیک ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہم کلینز کس چیز سے کریں. تو یہ بہت زبردست حدیث ہے، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ بھئی دل کی کیا کیفیت ہے اور کیا ہوتا ہے، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ یہ اس قرآن کی آیت کی تفسیر ہے، پھر قرآن کی آیت بھی اس حدیث میں وہ بیان کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان العبد اذا اخطأ خطیئة نكتت في قلبه نكتة سوداء فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. تو عامر بھائی اگر آپ یہ پڑھ کے سنا لیجیے. تھینک یو. ضرور. نہیں، بلکہ اصل صورتحال یہ ہے کہ ان کے دلوں پر زنگ آ گیا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے. تو یہ قرآن کی آیت ہے جس کے ذکر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا. تو حدیث کی ترجمہ یہ ہے کہ بے شک جب when the servant commits a sin, جب عبد جو ہے گناہ کرتا ہے, a black mark appears upon his heart, ایک کالا داغ دل پہ آ جاتا ہے. اگر وہ گناہ چھوڑ دیتا ہے, مغفرت کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے, پھر اس کا دل چمک جاتا ہے, صاف ہو جاتا ہے. اگر وہ دوبارہ گناہ کی طرف جاتا ہے تو وہ کالک جو ہے وہ مزید بڑھتی چلی جائے گی حتیٰ کہ وہ پورے دل کو پہ مغلوب ہو جائے گی. اور یہ وہ کورنگ ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کرتے ہیں. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی آیت کا ذکر کیا, کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, یعنی کہ وہ ایک کالا داغ ہے جو انہوں نے خود اپنے اعمالوں کی وجہ سے اپنے دلوں پہ لے آئے ہیں.
تو ہمارے دل کیا ہے؟ حقیقت میں ہمارے دل جو ہے پیور، ایک بہت پاک صاف پیور چیز ہے. وہ ایسا ہے جیسے کہ مٹی میں یا گرد میں جو ہے ایک ہیرا پڑا ہو. ٹھیک ہے نا؟ دیکھنے والے کو پتہ نہیں لگتا کہ ہیرا ہے، کیونکہ اس پہ مٹی پڑی ہوئی ہے اور گندی سی چیز ہے. اس کو پتہ نہیں کہ اندر ہے کیا، کیونکہ اتنی مٹی کے لیئرز آ چکے ہیں اوپر. صحیح اس کی حقیقت پہچانی نہیں جا رہی، نہ اس کی چمک باہر آ رہی ہے، نہ کچھ اندر پہنچ رہا ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہماری اپنی غفلت کی وجہ سے اور گناہوں کی وجہ سے ہم نے دل کو کور کر دیا ہوا ہے. اور بیماریوں کے وہ یہ بیماری ہے دل کی، جو کورنگ جو ہے نا، یہ جو رانا علی قلوبہم، یہ بیماریاں ہیں. تو اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ جانیں کہ یہ کون سی بیماریاں ہیں جو دل کی آنکھ کو کور کر دیتی ہیں. کیونکہ ہمارا دل، جیسے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ دل وہ چیز ہے جس سے ہم محسوس کرتے ہیں، جس سے ہم گہرے طور پہ علم رکھتے ہیں چیزوں کا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ کئی جگہوں پہ، جیسے وہ آپ ریفرنس دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا دل جو ہے وہی چیز ہے جس سے بہت گہری سمجھ جب آتی ہے تو وہ دل میں اترتی ہے، عقل میں نہیں. قرآن میں بار بار اس چیز کا ذکر ہے، اور کئی مثالیں آپ کے سامنے ہوں گی ان آیتوں کی. تو اس سے جاننا بہت ضروری ہے کہ کون سی ڈیزیزز ہیں جو اس ہماری نظر، دل کی نظر کو خراب کرتی ہیں. ان کو پھر ہم ختم کریں اور پھر دل کو صاف رکھیں. یہ ایک لنک ہے یہاں، جو PDF آپ کو ملے گا انشاءاللہ. یہ ڈاکٹر حائفہ یونس ہے، ماشاءاللہ بڑی زبردست عالمہ ہیں. انہوں نے بڑا چھوٹا سا 8 منٹ کا کلپ ہے، انگریزی میں ہے، بہت اچھا ہے. اس نے بتایا کہ دل کو کیسے صاف رکھا جا سکتا ہے. اچھا، بیماریاں کتنی ہیں اللہ ہی جانتا ہے، لیکن علماء نے 28 کا ذکر کیا ہے. یہ امام غزالی نے ذکر کیا ہے ان کا، اور بہت بڑے علماء نے بھی ان کا ذکر کیا. تو بہت جلدی سے میں ان کو بتاتا ہوں آپ کو. ایک تو غصہ، ایک ہے لاپرواہی موت کی طرف، موت کا خیال زیادہ فکر نہ کرنا. پھر وہ شرم اور حیا جو انسان کا ہاتھ روکتا ہے. شرم اور حیا تو بہت اچھی چیز ہے، اور ہمارا دین ہے ہی حیا کا. ہماری خاصیت اس دین کی یہی ہے کہ وہ حیا کا دین ہے. لیکن کبھی کبھی حیا اور شرم اتنی بڑھ جاتی ہے کہ جہاں ہاتھ اٹھانا ہوتا ہے وہاں بندہ اٹھاتا نہیں، جہاں بولنا ہوتا ہے بندہ بول نہیں پاتا. تو یہ بھی ایک گناہ ہے. جہاں بولنا چاہیے وہاں بولنا چاہیے. اچھا، تکبر، کبر، ڈسپلیجر ود بلیم. اگر ہم نے کوئی برا کام کیا تو کوئی ہمیں بلیم دے رہا ہے، انگلی اٹھا رہا ہے ہماری طرف، تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. ہمیں تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ڈسپلیجر ود ڈیفائن ڈکری. اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر میں ہمارے لیے لکھا ہے اس پہ ناخوش ہونا. حسد، envy. ایکسیسو اسپیچ، بہت زیادہ بولنا. یہ اور دنیا کی محبت جو ہے، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جن کا میں ذکر تھوڑا مزید کروں گا آج کے لیکچر میں. باقی چیزیں جو ہیں بڑا ٹائم لگے گا، آج اس سیریز میں ہم نہیں جا سکیں گے. لیکن میں نے کتاب کی ریفرنس آپ کو دیا، یہاں نیچے سورسز ہیں. ہینڈ بک آف اسپرچل میڈیسن، ابن داؤد. یہ کافی ماڈرن کتاب ہے، ابھی لکھی گئی ہے، لیکن اس میں بہت اچھا ہے. سوشل میڈیا کا بھی ذکر ہے، کائنڈ آف اپ ٹو ڈیٹ کتاب ہے، جس میں ان تمام بیماریوں کا ذکر کیا ہوا ہے کہ بھئی ان کو کیسے پہچانے کی حقیقت کیا ہے، ان کو پہچانا کیسے جاتا ہے، ان کا علاج کیا ہے، اور قرآن حدیث کے حوالے سے. بڑی اچھی کتاب ہے. اس کا ایک سیکشن جو لو آف دا ورلڈ، حب دنیا پہ ہے، وہ PDF کے ذریعے انشاءاللہ کلاس کے بعد آپ کو مل جائے گا. تو آپ دیکھ سکیں 5-6 صفحے ہیں جو صرف دنیا کی محبت پہ انہوں نے جو ذکر کیا نا، وہ انشاءاللہ آپ کو ملے گا. اچھا، ایکسٹراویگنس، فضول خرچی. فالس ہوپ، غلط امید رکھنا. کچھ لوگ کبھی کبھی سننے میں آتا ہے میری طرح ہیں بھئی، میں صحیح عمل نہیں کرتا، اور میں کہتا رہتا ہوں بھئی کوئی نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے. امید رکھی ہے میں نے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر. ٹھیک ہے، اللہ رحمان ہے، وہ غافر ہیں، وہ کرتے ہیں، لیکن وداؤٹ بیسس امید رکھنا یہ غلط ہے. نیک عمل کرو اور پھر اللہ پہ چھوڑو. اور واقعی ہم اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جا سکتے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ محض اپنے رحم و کرم سے ہمیں جنت میں لے آئیں تو اور بات ہے، ہم اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں جا سکتے. یہ امید رکھنی چاہیے، نیک عمل کرو اور پھر اللہ سے امید رکھیں. لیکن عمل نہ کرنا اور امید رکھنا یہ غلط ہے، اور یہ ایکچولی گناہ ہے. فینٹاسائزنگ، سیلف ایویڈنٹ. فیئر آف پاورٹی، ڈرنا غربت سے. فراڈ، گریڈ.
हार्ड हार्टेडनेस, सख्त दिली, नरम दिल ना होना, ये भी एक गुनाह है, एक बीमारी है दिल की। नफरत करना, हेट्रेड, हीडलेसनेस, गफलत, नाशुक्री, इंग्रेटिट्यूड, इनिक्विटी, दिस इज जुल्म करना। फिर दुनिया से मोहब्बत करना, इस पे मैंने लिखा है रूट, इसका भी मैं जिक्र करूंगा कि इमाम गजाली ने कहा है और काफी लोग भी ये समझते हैं कि इन तमाम बीमारियों की जड़ जो है वो दुनिया की मोहब्बत है, क्योंकि दुनिया की मोहब्बत की वजह से हम बाकी ज्यादातर ये सारी बाकी बीमारियां जो है हम आ जाती हैं, क्योंकि हम दुनिया से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, लिहाजा फिर हम फ्रॉड करते हैं, हम गुर्बत से डरते हैं, गलत उम्मीदें रखते हैं, नेकियां नहीं करते, गुस्सा आता है, ठीक है, हसद करते हैं, समझ आती है ना। दुनिया से मोहब्बत जितनी बढ़ के हमारे दिलों में होगी, फिर ये दूसरी बीमारियां भी आएंगी। लिहाजा इस पे मैं इंशाल्लाह थोड़ा सा तफसील में बात करेंगे अभी। माइजरलीनेस, बुखल, बखील होना, मॉकरी, ज्यादा मजाक उड़ाना, तंजिया, नेगेटिव फीलिंग्स। अच्छा, ये डिजीज है एक दिल का जो कि दुनिया की मोहब्बत से भी आता है, कि हर वक्त नेगेटिव सोचना या डिप्रेशन में रहना हर वक्त without a reason, this can be a disease of the heart. Ostentation, रियाकारी, relying on other than Allah, अल्लाह के सिवा किसी पे एतबार करना और उम्मीद रखना और तवक्कुल करना। seeking reputation, शान शोहरत और vanity, अपने आप को बहुत खूबसूरत और अच्छा समझना। ये सारी बीमारियां हैं, अल्लाह ताला हमें इन सब से बचाए, क्योंकि ये बीमारियां ऐसी हैं कि हमें सीधा जहन्नम में लेके जाएंगी और हमें पता भी नहीं लगेगा। हम नमाजें भी पढ़ रहे होंगे, हम कुरान भी पढ़ रहे हैं, हम जिक्र भी कर रहे हैं, ठीक है ना, हम सदका खैरात भी कर रहे हैं, लेकिन दुनिया की मोहब्बत हमारे दिल में इतनी है कि हम गुनाह कर रहे हैं और किस्म के दिल के, जैसे ये बीमारियां हैं, और उनकी वजह से हमारी नेकियां मिटाई जा रही हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था कि एक रूट कॉज है इमाम गजाली के नज़दीक, ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लव ऑफ द वर्ल्ड इज द हेड ऑफ एवरी ट्रांसग्रेशन, यानी दुनिया की मोहब्बत हर गुनाह की जड़ है। हमारी फितरत है इंसानी कि हम जिस चीज से या जिस शख्स से मोहब्बत करते हैं उसका गुलाम बन जाते हैं। आप देखें कि हमारे सोसाइटी और कल्चर में ज्यादातर जैसे कि रॉक स्टार्स हैं या मूवी स्टार्स हैं, या और किस्म के लोग हैं, स्पोर्ट्स फिगर्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, कई किस्म की, जब लोग उनसे मोहब्बत, उनको सबसे पहले पसंद करते हैं, ठीक है ना, वो कोई अच्छा काम कर रहे हैं, कोई अच्छे अंदाज में कुछ कर रहे हैं तो हम उनको पसंद करते हैं। बात पसंद से शुरू होती है, फिर वो पसंद बढ़ती चली जाती है और मोहब्बत बन जाती है, फिर मोहब्बत भी बढ़ती चली जाती है, हद तक एक एक्सट्रीम लेवल तक इंसान पहुंच जाता है कि इतनी मोहब्बत करता है कि अब रॉक स्टार्स को देखें या रॉक ग्रुप्स को देखें, बच्चों को देखें, वो उन जैसे कपड़े पहनने लग जाते हैं, उन जैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उन जैसे किरदार इख्तियार करते हैं। हमने तो अपनी ज़िंदगी में ये देखा है, क्योंकि 70s और 80s में जो है रॉक मशहूर हुआ था, तो आप देखते कि पंक रॉक है या हैवी मेटल है, जो लोग जो उन टाइप्स ऑफ म्यूजिक को पसंद करते हैं, उन जैसे फनकारों के कपड़े पहनते हैं, उन जैसी बातें करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी फितरत है, तो ये एक किस्म की गुलामियत है। काश हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करें कि हम उन जैसी बातें करें, उन जैसे कपड़े पहने, उन जैसे किरदार हमारा बन जाए। ये एक हदीस है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन इब्न उमर कहते हैं, The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam took me by the shoulder and said, "Be in this world as though you were a stranger or a wayfarer. कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीब और आबिर सबील." ये अरबी के अल्फाज हैं, दुनिया में ऐसे रहो जैसे कि तुम एक मुसाफिर हो, या रास्ते में, या एक अजनबी हो। तो ये जुमले जो है, और भी बाकी हदीस हैं जिसमें हुज़ूर वसल्लम खुद कहते हैं कि भाई मेरी मिसाल ऐसी है जैसे एक बंदा सफर में है और कहीं थोड़ी देर के लिए रुक रहा है और आगे जाना है। ये एक और हदीस है, इमाम तिरमिज़ी की किताब में है। आमिर भाई, could you maybe read this one?
in Urdu? Sure. حب الدنیا مال و جا، دو بھوکے بھیڑیے جنہیں بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا نقصان آدمی کے مال و جاہ کی حرص اس کے دین کو پہنچاتی ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے سمجھنا کہ حب الدنیا جو عربی میں ہے، جو ٹائٹل ہے سلائیڈ کا، اس میں بریکٹس میں عربی میں لکھا ہوا ہے مال والجاہ، یعنی دولت اور شہرت، دولت اور عزت آپ سمجھ لیں، دولت اور شہرت، پوزیشن، کرسی، اس کو جا کہا جاتا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کی محبت جو ہے انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ یہ ایک بہت لمبی حدیث ہے لیکن بہت اہم ہے، تو اور بھائی اگین I'm gonna lean on you. Sure. جس کا مقصود زندگی آخرت ہو، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں استغنا و بے نیازی پیدا کر دیتا ہے اور اسے دل جمعی عطا کر دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے۔ اور جس کا مقصود طلب دنیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے رکھ دیتا ہے اور اس کی جمع خاطر کو پریشان کر دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس اتنی ہی آتی ہے جو اس کے لیے مقدر ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ دوسرا انگلش میں پڑھتا ہوں کیونکہ مجھے انگلش ہی زیادہ سمجھ آئے گی، اپنے لیے پڑھ رہا ہوں۔ Whoever makes the hereafter his goal, Allah makes his heart rich and organizes his affairs. Subhanallah, دیکھیں گا. And the world comes to him whether it wants to or not. And whoever makes the world his goal, Allah puts poverty right before his eyes and disorganizes his affairs, and the world does not come to him except what has been decreed for him. تو دنیا کی محبت کا ایک سمری ہے یہ سائڈ۔ اصل بات یہ ہے کہ دنیا در حقیقت بری چیز نہیں ہے۔ حالانکہ ہم نے اتنا کچھ پڑھا ہے دنیا کی محبت کے متعلق، ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ دنیا ایک بری چیز نہیں ہے، اور نہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی خوبصورتی کا بیان کرتے ہیں قرآن میں کئی جگہوں پہ، اور بتاتے ہیں کہ دنیا میں جاؤ اور میری مخلوق دیکھو اور میری کائنات دیکھو، اور مجھے میری صفات وہاں پاؤ گے تم، اور مجھے پہچانو دنیا کو دیکھ کے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس چیز میں اللہ تعالیٰ کو ہم پہچان سکیں وہ چیز بری ہو؟ ٹھیک ہے نا، تو دنیا بری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں بھی کہتے ہیں، جب وہ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ اچھی طرح ہم جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ جو 3 واقعہ پیش آتے ہیں، تو تیسرے پہ وہ پھر وہ کہتے ہیں کہ بھئی اب میرا تمہارا بس سفر ختم، ٹھیک ہے نا۔ وہ تیسرا کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک دیوار ہوتی ہے تو وہ کھڑا کر دیتے ہیں، تو وہ پوچھیں یہ دیوار کیوں کھڑی کی؟ وہ بتاتے ہیں کہ بھئی اس کے نیچے جو ہے ایک خزانہ تھا۔ تو اس کی تفسیر، اس کی ترجمہ میں یہ ہے کہ وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، بڑی تعجب کی آیت ہے، غور و فکر کی ہے، کہ اس دیوار کے نیچے مال اور دولت تھی ان یتیموں کی، اور اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ میں نے اس مال کو ان کے لیے رحمت بنایا، میں چاہتا تھا کہ ان کے لیے ایک رحمت بنے۔ تو اس سے واضح طور پہ ہمیں پتہ لگتا ہے، اور مال اور دولت بائی اٹ سیلف ایول چیز نہیں ہے، وہ رحمت بھی ہو سکتی، ٹھیک ہے نا۔ اور مال اور دولت سے ہم نے نفرت نہیں کرنی، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم محبت بھی نہیں کرنی۔ تو اس سے وہ ایک حدیث یاد آتی ہے، ایکچولی اثر ہے غالباً امام ابو حنیفہ کا، مشہور قصہ ہے، کہانی آپ نے بھی سنی ہوگی، کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے ایک دن، اور وہ بزنس مین تھے، تجارت کرتے تھے وہ، تو بیٹھے ہوئے تھے ٹیک لے کے، اور ایک آدمی ان کے پاس بھاگا ہوا آیا ہے، تو بتایا کہ بھئی آپ کی کشتیاں جو ہے طوفان آئے اور آپ کی کشتیاں ساری غرق ہو گئی ہیں، ساری مال و دولت آپ کی ساری گئی، ختم ہو گئی ہے۔ تو وہ آنکھیں بند کی، سر نیچے کیا، تھوڑی دیر بعد بولے الحمدللہ۔ کچھ دیر بعد وہی بندہ واپس آیا اور کہہ رہا تھا کہ وہ غلطی ہو گئی تھی، وہ لہریں بہت بڑی تھیں، ہمیں لگا تھا، غلط فہمی ہوئی کہ کشتیاں آپ کی ڈوبی، ساری کشتیاں صحیح سلامت ہے، سارا مال اور دولت آپ کا وہ پورٹ تک آ گیا، اور آپ کو کچھ نہیں، کوئی نقصان نہیں ہوا۔ تو انہوں نے آنکھیں بند کی، سر نیچے کیا، تھوڑی دیر بعد بولا الحمدللہ۔ بندے نے پوچھا یہ کیا سلسلہ ہے؟ جو سب کچھ کیا آپ نے بولا الحمدللہ، سب کچھ واپس آ گیا آپ نے بولا الحمدللہ۔
اب میں نے جو پہلی دفعہ یہ کہانی سنی تھی، میری جو ناقص عقل ہے اس کے مطابق میں نے سوچا ہاں ٹھیک ہے الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، ان کو دنیا سے اتنی محبت ہی نہیں ہے نا کہ مال آ رہا ہے یا جا رہا ہے تو وہ الحمدللہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو انہوں نے الحمدللہ بولا، تو یہ بات صحیح ہے، لیکن دس از دا سرفیس میننگ. ان کے جواب پہ آپ غور کریں، انہوں نے کہا کہ دونوں جب مال مجھے خبر آئی کہ مال میرا سالہ چلا گیا تو میں نے دل کی طرف دیکھا اور میں نے محسوس کیا کہ دل کی میری کیفیت نہیں بدلی. دل کی کیفیت نہ بدلنے پہ میں نے الحمدللہ بولا. اور اسی طرح جب پتہ لگے کہ سارے کشتیاں صحیح سلامت آ گئی ہیں اور سارے مال و دولت آ گئی ہے تو میں نے پھر دل کی طرف دیکھا تو میں نے نوٹ کیا کہ میری دل کی کیفیت نہیں بدلی. یعنی کہ مال آنے سے اور جانے سے صرف الحمدللہ نہیں بولنا کہ بھئی چلو کوئی نہیں، دل کی کیفیت تک ہی نہیں بدلی. یہ بڑا مشکل لیول ہے لیکن حقیقت یہ ہے. اور اسی کو ہم انشاءاللہ لیسن 5 میں جب ہم اڈورننگ دا ہارٹ جو کہ دل کو خوبصورت کرنا اور سجاوٹ کے لیولز ہم مقامات جو کہتے ہیں ان کا ذکر کریں گے تو اس میں ایک زہد ہے. تو دس از دا ڈیفینیشن ایکچولی آف زہد کہ مال کے آنے سے یا جانے سے دل کی کیفیت نہ بدلنا، اس کو بولتے ہیں زہد. لہٰذا آپ بہت امیر ہو سکتے ہیں اور آپ زاہد بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ صحابہ اکرام امیر بھی تھے اور غریب بھی تھے لیکن سب کے سب زاہد تھے. اچھا دوسرا جو تھا عامر بھائی، آج میں ایکچولی ٹائم دیکھ رہا ہوں، ٹائم کافی اوپر ہو گیا، یہاں میں رک سکتا ہوں اگر آپ چاہیں. میرے خیال میں اب اس کو ریپ اپ کر لیں، کسی خاص اچھی جگہ پہ روک دیں تاکہ وہ تسلسل اوکے بنا رہے اگلی دفعہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اس نیکسٹ سلائڈ کو ہم کر لیتے ہیں کیونکہ پہلے ہم نے یہ ذکر کیا تھا نا کہ یہ بیماریاں ہیں 28 اور اس میں سے سب سے اہم جو ہے وہ دنیا کی محبت ہے جس کا ہم نے آج ذکر ابھی کیا ابھی سلائڈوں میں، کیونکہ سب بیماریوں کی جڑ ہے. لیکن وہ زیادہ بولنا بھی جو ہے نا بہت اہم ہے، تو میں اس پہ بھی آج تھوڑا سا کرتا ہوں تو وہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں انشاءاللہ. اچھا تو سیکنڈ ڈیزیز جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے زیادہ بولنا. حدیث میں آتا ہے، امام نبوی کی 14ویں حدیث ہے، اسپیک گڈ اور کیپ سائلنٹ. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان کا قول ہے کہ اچھا بولو یا چپ رہو. زبان جو ہے اس کے ذریعے بہت گناہ ہوتے ہیں اور لہٰذا وہ جو رانا علی قلوبہم جو ہے نا وہ زبان کے گناہ اس میں آ جاتے ہیں. جب بھی ہم زبان سے کوئی ایسا لفظ نکالتے ہیں جس سے گناہ ہو جائے وہ پھر ہمارے دل پہ داغ آ جاتا ہے. کافی ہیں، I'm gonna go through these very quickly. آئیڈل چیٹر یعنی لوز ٹاک جو ہم کہتے ہیں، یعنی کہ ان چیزوں کے متعلق ذکر کرنا یا انٹرسٹ رکھنا جس سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں. زیادہ بولنا، جہاں ایک جملہ کافی ہے وہاں 2 جملے بولنا. گناہوں کا ذکر کرنا، خالی ہم گناہ نہیں کر رہے، گناہ دنیا میں بڑے ہو رہے ہیں لیکن اکثر ان کا ذکر زبان پہ لانا، ان کے متعلق بحث کرنا، ڈسکشنز کرنا، گناہوں کے متعلق باتیں کرنا. جھگڑا کرنا، بولنے میں ایسے بولنا جیسے کہ آپ کسی کے کچہری میں کھڑے ہوئے ہیں اور کسی کو آپ کیس چلا رہے ہیں. زیادہ سجاوٹ بولنے میں، گندی زبان جو ہم کہتے ہیں اردو میں، گالی دینا. کچھ شاعری اور میوزک، یعنی کہ تمام شاعری اور میوزک گناہ نہیں ہے لیکن کچھ بھی ہو سکتی ہیں ڈیپینڈنگ. بہت زیادہ مذاق کرنا، حد سے زیادہ مذاق کرنا، طنز کرنا کسی کا، مذاق اڑانا کسی کا، کسی کے سیکرٹس کو آگے پہنچانا، غلط وعدے، جھوٹ بولنا، قسم توڑنا، چگلی مشہور ہے، کسی کی برائی کو نشر کرنا، منافقت، کسی کی تعریف کرنا کسی چیز کو پانے کے لیے، اور غفلت.
اور یہ بہت انٹرسٹنگ والا ہے، عام آدمی کا اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ پوچھنا اور اس پہ زیادہ بحث اور ڈسکشن کرنا، کیونکہ یہ ہم جانتے نہیں کہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حقیقتاً کیا ہے، اس پہ زیادہ غور و فکر کرنا، اور یہ عام یہ علماء کا ہے، عقیدہ میں آ جاتی ہے چیزیں، جو عالم ہے وہ ایسی باتیں کر سکتے ہیں، لیکن عام آدمی کا اس ٹاپک پہ بولنا جو ہے وہ ایک گناہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ 20 جو ہیں یہ اسی طریقے سے امام غزالی نے احیاء العلوم الدین میں ان کا ذکر کیا، ان کو ایکسپلین بھی کیا۔ ٹھیک ہے نا، پھر یہاں انشاءاللہ ہم سٹاپ کرتے ہیں، کیونکہ پھر آگے ہم بات کریں گے بھئی دل کیسے صاف رکھا جا سکتا ہے۔ ایک چھوٹا نوٹ میں کرنا چاہوں گا انشاءاللہ، جس کا ابھی ہم ٹائم نہیں تھا، گناہ کبیرہ اور صغیرہ۔ کچھ چیزیں یہاں جیسے کہ کہتے ہیں منافقت یا چغلی جو ہے کبھی کبھی گناہ کبیرہ میں آ جاتی ہیں، لیکن زیادہ تر یہ گناہ صغیرہ ہیں، چھوٹے گناہ ہیں، جس کے قرآن پڑھنے سے، نماز پڑھنے سے، ذکر کرنے سے یہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن بہت چانسز ہیں کہ چھوٹے گناہ چھوٹے صغیرہ گناہ جو ہیں وہ کبیرہ بن سکتے ہیں، اور اس کی کچھ شرائط ہیں، جن میں سے ایک دو یہ ہیں کہ اگر ہم ان کو کم ترین سمجھیں، ہم ان کو زیادہ اہمیت نہ دیں، اگر ان میں سے کسی چیزوں کو ہم اہمیت نہیں دیں گے تو پھر یہ کبیرہ گناہ بن جائے گا، اور اگر اس کی ہمیں عادت ہو جائے پھر وہ چھوٹا گناہ نہیں رہتا، وہ پھر کبیرہ گناہ میں سے شمار ہو جاتا ہے۔ تو اس کا ذرا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے۔ آج کل کے کافی، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ یہاں سے ہم کنٹینیو کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔